السلام علیکم، میں ہوں حفصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر عمر بالکل نہیں دیکھی جاتی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کیوٹ کپل سے ملوانے جا رہی ہوں جو کہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کی جوڑی ہے اور ان کی عمر میں آپس میں 20 سال کا فرق ہے۔ آئیے ملتے ہیں مسٹر اینڈ مسز عامر سے۔ مسٹر اور مسز عامر، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گی دستک ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ۔ آپ سے سب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ سب نے آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں بہت زیادہ، لیکن آپ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں فیمس ہونے کے بعد؟ جی الحمدللہ اچھا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، آگے آتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اوبویسلی سیلفیز لینا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اور زیادہ۔ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ کیونکہ نیو ایکسپیرینس ہے، کیونکہ آل آف اے سڈن راتوں رات ایک قسم کے فیمس ہوئے ہیں، تو وی آر انجوائنگ اٹ الحمدللہ۔ اچھا، آپ دونوں کی ایج میں اچھا خاصا ڈفرینس ہے۔ آپ 50 ایئرس کے ہیں، آپ 30 ایئرس کی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا کبھی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی آپ کو کبھی فیل ہوا ہو کہ کہیں پہ کلیش آ رہا ہے انڈرسٹینڈنگ کا؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، مجھے ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ کہیں کریش ہو رہا ہے، یا نہ ہی انہوں نے کبھی ہونے دیا۔ الحمدللہ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اگر میں کوئی چیز سوچتی ہوں کہ میں نے اس طرح کرنا ہے تو یہ پہلے ہی وہ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ کرنا ہے، تو ایک دفعہ یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو موسم بڑا اچھا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نا گھر جاؤں گا تو باہر بیٹھ کے میں ناشتہ کروں گا ٹیرس میں نا۔ تو میں جب یہ واپس آئے نماز پڑھ کے تو میں پہلے ہی وہاں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا لگا کہ موسم اچھا ہے تو مجھے باہر بیٹھ کے ناشتہ کرنا چاہیے، تو یہ جب آئے تو آ کے ایک دم خوش ہو گئے۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا، تو میں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں بیٹھ کے ناشتہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ تو ہم دونوں کا اس طرح مائنڈ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا چلتا ہے۔ آپ کی ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی جوڑی ہے، تو جب آپ نے اپنی فیملی کو بتایا کہ آپ اپنے ٹیچر سے شادی کرنا چاہتی ہیں، جیسے ہم سب جانتے ہیں ان کی پہلے بھی 3 بیویاں رہ چکی ہیں، تو آپ کی فیملی نے کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے کوئی ایسا خاص کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی پہلے 3 شادیاں۔ اگر شاید پتہ ہوتا تو پھر اعتراض کرتے، کیونکہ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو جو پہلی 2 ہیں ان کو نہیں بتانا، جو تیسری ہے اس کا ہم بتا دیں گے۔ تو انہوں نے بتایا، بلکہ انہوں نے کیا بات کی، انہیں بتایا تو خود ہی تھا، انہوں نے تو پھر آ کے بس شادی کی بات کی تھی، تو باقی انہیں پہلے ہی میں نے منا لیا تھا کہ ان کی ایک بیوی ہے، ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، یہ وہ تو مان گئے تھے آرام سے، آسانی سے مان گئے تھے۔ اور اب تو آپ کی فیملی کو اوپنلی پتہ چل گیا ہے کہ ان کی پہلے 3 بیگمات رہ چکی ہیں، تو اب انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا؟ نہیں، اب انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں لیا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ریئیکشن بنتا بھی ہے۔ جب کسی بھی انسان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہوتی ہے، بلکہ وہ ارد گرد جتنے لوگوں کو دیکھے ان میں سے سب سے زیادہ خوش وہی ہوتی ہے، تو وہ کس چیز کا ایکشن لیں گے؟ تو اب ایسی بات نہیں کہ انہیں ابھی پتہ چلا ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا 3-4 سال پہلے، انہیں میں نے بتا دیا تھا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہم سے خوش ہیں، میرے خاوند سے خوش ہیں کہ ہماری بیٹی کو اچھا رکھا ہوا ہے، اپنے گھر میں یہ خوش ہے، تو میں نے کہا بتا دینا چاہیے، اب اور زیادہ چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی ان سے پہلے بھی 3 بیگمات رہ چکی ہیں، جی تو ان سب میں سے ان میں اچھی ایسی کون سی عادت ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہو کہ ہاں میری ان کے ساتھ نبھ سکتی ہے؟ جی بالکل، پہلے 3 رہ چکی ہیں، انفارچونیٹ نہیں بنی، تو بس ان کی عادتیں اچھی ہیں جو لڑکی میں کوالٹیز ہونی چاہیے، اسپیشلی وائف میں ان میں ہیں۔ ان کو زیادہ غصہ نہیں آتا، پیشنس کرتی ہیں، تھوڑا کم بولتی ہیں، تو یہ عادتیں ہر مرد چاہتا ہے کہ کسی بیوی میں ہو، تو کیونکہ یہ عادتیں ہوں گی تو آپ کو جو ہے ایزی رہے گا، کیونکہ انسان ہیں، اوبویسلی ہم بھی غصہ آتا ہے تو وہ برداشت کر لیتی ہیں، کبھی ان کو غصہ آتا ہے تو میں چپ ہو رہتا ہوں۔ تو بیسیکلی الحمدللہ میری جو عادتیں جو میرے میں اچھی عادتیں تھیں، شکر ان میں بھی وہ اچھی عادتیں ہیں، تو اس لیے اور کیمسٹری ورکس پریٹی گڈ۔ جیسے کہ غصہ نہ کرنا زیادہ؟ نہیں، غصہ تو قدرتی عمل ہے، غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، انہیں بھی آتا ہے، تو لیکن یہ کہ جو ہے ٹرک یہ ہے کہ آپ میاں بیوی میں ایک کو غصہ آئے تو دوسرے کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو اگر دونوں غصہ کریں گے تو اوبویسلی وہ جو ہے میٹر آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے گا، تو وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم دونوں کی یہ پالیسی بڑی اچھی ہے، اور ان کو کبھی کسی بات سے غصہ آیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈائیورٹ ہو جاؤں، تھوڑا چپ ہو جاؤں، تو مجھے آتا ہے زیادہ تو مجھے غصہ آتا ہے، تو یہ اس موقع پہ اچھا ہینڈل کر لیتی ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی اصل کام ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے وہی دوسرے کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو یہ اچھی خوبی ہے ان میں ماشاء اللہ۔
اچھا آپ دونوں کو جب ایز اے کپل سب ساتھ دیکھتے ہیں تو آبویسلی سب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو مولانا صاحب ہیں اور ان کی بیگم اچھی خاصی ماڈرن ہیں اور انہوں نے آپ کو لبرٹی بھی دی ہوئی ہے کہ آپ جیسے رہنا چاہتی ہیں آپ رہ سکتے ہیں. تو جب لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، تو میں تو اس کو بڑا فنی سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اسلامک فارم میں ہے، اسلامک حلیے میں ہے، دوسرا نہیں ہے، تو کرٹیسائز اس کو کر رہے ہیں. تو جو دونوں ہی میاں بیوی اسلامک میں نہیں ہیں، بندہ بھی کلین شیو ہے اور لڑکی بھی موڈ اسکواڈ ہے، تو اس کو تو ڈبل قسم کا ہونا چاہیے. تو وہ ایکسیپٹیبل ہے اور یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک دے نو what they're doing، کیونکہ وہ تو خود کرٹیسائز کے بہت زیادہ قابل ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ٹھیک ہو گیا تو دوسرے پہ ڈنڈا مار کے ٹھیک کرنا لازمی ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو بیسیکلی کرٹیسزم کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. وہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں جو بس اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں. بہت زیادہ تر لوگ تو پسند کرنے والے ہیں، ملینز آف لائکنگ ہیں. تو کچھ 1-2-3% ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ تو ان پہ کیا بندہ بولے، ان بیچاروں کے پاس تو شاید خود کچھ نہیں ہے، اپنے آپ سے پریشان ہے، تو وہ ہر چیز دیکھ کے پریشان ہی رہیں گے. تو ان کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے. آپ نے جیسے ہم سے ابھی تھوڑی سی انگریزی میں بات کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل جیسے کہہ سکتے ہیں نا یا ہم لوگ بھی ماڈرن ہیں. اگر ہماری داڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیگمات کو بھی پردے میں رکھیں گے، ان کے جو خواہشات ہیں انہیں پورا نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگ ٹک ٹاک پر بھی ہیں اور ٹک ٹاک نے ہی آپ کی لائف میں کافی زیادہ چینج لے کر آیا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا آپ کو جانتی ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ ٹک ٹاک پہ آنے کا آئیڈیا آپ دونوں میں سے کس کا تھا؟ میرا. ایکسپیکٹڈ تھا ویسے یہ کہ آپ ہی کا ہو سکتا ہے. کیا سوچا تھا آپ نے کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگائیں گے؟ کہ آپ کو ایسا فیل ہوا تھا کہ ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو لگانے سے آپ لوگ اتنی پاپولیرٹی گین کریں گے؟ نہیں، کبھی ایسا فیل نہیں ہوا. اور ٹک ٹاک پہ میں ہماری نیت سے نہیں آئی تھی. ٹک ٹاک پہ میں آئی تھی اپنے کھانے کی وجہ سے، کیونکہ میرا کوکنگ چینل ہے رابی ٹیسٹ رابی فوڈ اینڈ بلاگ کے نام سے. ٹک ٹاک پہ بھی پہلے میرا یوٹیوب پہ تھا. تو میں نے سوچا کہ اتنی میں محنت کرتی ہوں، ویڈیوز بھی ایڈٹ کرتی ہوں، تو کیوں نہ انہیں شارٹ کر کے 3 منٹ تک آپ پوسٹ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ. تو میں نے وہاں پوسٹ کروں. تو میں اس پہ وہی کام کرتی رہی. جیسے رمضان تھا تو بہت سارے میں نے ویڈیوز وہاں پہ پوسٹ کی. تو عید کا دن تھا، میں نے ایسی کچھ سوچے سمجھے بغیر، مجھے کیمرے کے سامنے آنا الاؤڈ نہیں تھا، پرمیشن تھی کہ تصویر لگانا یا ویڈیو ڈالنا نا. تو سوچے سمجھے بغیر میں نے ایسی ہماری پہلی ویڈیو میں نے پوسٹ کی، اور وہ پہلی ویڈیو ہی ہماری اتنی ملینس میں چلی گئی کہ ہم خود ایک دم حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد یہاں تک کا سفر آپ کے سامنے ہی ہے. جب انہوں نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنایا اور ٹک ٹاک پہ آپ دونوں کی ویڈیو لگائی تو آپ کو کیسا لگا؟ جی بالکل، جیسے انہوں نے بولا کہ وہ کھانے کی ڈالتی تھی، اور میرا بھی چینل ہے، میں تفسیر پڑھاتا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، اسٹوڈنٹ آف دین. تو میں بھی یوٹیوب پہ پوسٹ کرتا ہوں. تو یوٹیوب پہ میری کلاسز ہوتی ہیں 40 منٹس کی، 30-40 منٹس کی. تو اس پہ ویورشپ تھوڑی کم ہوتی ہے. تو ٹک ٹاک جب انہوں نے شروع کیا تو میں نے بھی ٹک ٹاک شروع کر دیا. عامر خان ورجینیا نام سے میرا. اس میں کچھ سیکنڈس کے منٹس کی کلپس ڈالتا ہوں. تو میرے چینل پہ صرف میری اسلامک پریچنگ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے. تو ان کے چینل پر صرف کوکنگ مٹیریل تھا. تو وہ عید کے دن تھا، انہوں نے ایک مجھے بتائے بغیر پوچھے بغیر اس نے کلپ بنا عید کا، ان کے فرینڈ میں ڈال دیا. وہ ڈال دیا، پھر یہ بھی بھول گئی. تو 2-3 گھنٹے بعد بتایا انہوں نے مجھے کہ میں نے کلپ ڈالا ہے، وہ آلریڈی ملین پلس میں چلا گیا ہے. تو میری تو آج تک کوئی ویڈیو تھاؤزنڈس میں نہیں گئی. تو دس از لائک کریزی، کیا ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا کلپ کیا تھا. تو وہ کلپ بیسیکلی ہم دونوں کا نارمل تھا، گھر کے ڈرائیو وے میں واکر کے اندر آ رہے تھے. تو مجھے ایسا کچھ لگا نہیں کہ اس پہ بہت زیادہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں یا اسٹارٹ کر دوں. میں نے کہا تو پوسٹ کر دیا اور بہت زیادہ لائکنگ اس پہ آ رہی ہے، تو لیٹ اٹ بی. تو وہ پھر ہم لگا کے بھول گئے. پھر 3-4 دن بعد جو ہنگامہ ہوا پوری دنیا میں، آپ کے سامنے ہی تھا کہ وہ اتنا زیادہ وائرل ہو گیا. کسی نے اٹھا کے اس کو فیس بک اور یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، ہمارا تو اکاؤنٹ بھی نہیں تھا ٹویٹر پر، نہ ہی اکاؤنٹ تھا باقی سوشل میڈیا پر. تو وہاں پر بھی ملینز آف لائکنگ اور ملینز آف اس کے اسکرپٹ چل رہے ہیں. تو بس وہ اسپریڈ ہوتا گیا. کسی نے نیگیٹو لینگویج لی، اور لوگ جو ہے نیگیٹو لینگویج کے پیچھے زیادہ دیکھتے ہیں کہ ملا کی ٹانگ کھینچنے کا اچھا موقع ملا ہے. جو کہ میرے حال میں پتہ نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیسا موقع ہے کہ خود بیسیکلی اپنے آپ کی طرف نہیں ہو، لیکن ایک بندہ اسلامی ہے، اس کی بیوی ماڈرن ہے. تو ماڈرن اوبیسلی پردے کا حکم ہے، ان پر بھی پردہ لاگو ہے، انہیں کہتے رہتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ زبردستی کا رویہ رکھیں اور سختی کریں. تو اس کے قائل نہیں ہیں ہم. تو باقی اللہ ان کو جب توفیق دے گا انشاءاللہ وہ بھی پردہ کریں گے.
کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لبرل ہیں آپ بہت زیادہ کہ جس نے جو کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں, جو دل چاہے. نہیں نہیں, ایسی بات نہیں, اتنے لبرل نہیں ہیں. وہ ڈریسنگ پورا کرتی ہیں, اب نماز پڑھتی ہیں, سب اسلامک تقاضے پورے کرتے ہیں. جو ایک خامی جس کو لوگوں نے بہت زیادہ اٹھایا ہے کہ وہ ان کا ہیڈ کورڈ نہیں ہے, اس کے علاوہ ایسی بات نہیں ہے کہ بہت لبرل ہیں. آپ ہماری ڈریسنگ سے دیکھ سکتے ہیں, آپ ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں, جتنے تقاضے اسلام پورے کرتے ہیں. تو ایسے لبرلزم بھی نہیں ہے کہ نکر پہن کے پھرتے رہیں اور بےہودہ قسم کی ڈریسنگ کریں, ایسی بالکل نہیں ہے. اوبویسلی جو ایک خامی ہے اسی کو لوگوں نے اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے, اس کے علاوہ تو الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں. کوشش کرتے ہیں کہ تقاضے اسلام کے زیادہ زیادہ پورے کریں اور جو آج ہے وہ کل سے بہتر کریں. تو جو حامی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے اور اسی کی وجہ سے بیسیکلی چل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ پردہ کریں گی. ابھی وہ پردہ اوبویسلی کرنا ہی ہے انہوں نے, لیکن ابھی جو کہ لوگوں نے اتنا ڈنڈورا پیٹ دی ہے تو کہہ رہی ہیں لوگوں کے پریشر میں تو میں نہیں کروں گی, اوبویسلی اپنے لیے کروں گی, اللہ کے لیے کروں گی. تو آئی تھنک اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم, انشاءاللہ شی ول ڈو اٹ. آپ کو ان کے بارے میں سب سے زیادہ کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ یہی جو ابھی انہوں نے باتیں کی ہیں ہر بات بات ان کی اچھی لگتی ہے. ماشاءاللہ ان کی سوچ اتنی اچھی ہے اور مجھے یہ اتنے اچھے طرح سے یہ مجھے کور کرتے ہیں یا مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی انسان کو میں نے فرشتہ نہیں بنایا ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہے. تو مجھ میں یہ خامی ہوگی کہ میں پردہ نہیں کرتی. اس کے علاوہ آپ مجھے دیکھیں کہ میری ڈریسنگ کسی بھی ٹک ٹاک ویڈیو میں آپ کو میری کوئی بری ڈریسنگ نظر نہیں آئے گی. جیسے کہ ہم پاکستان میں تو چلو امریکہ میں رہتی ہوں, پاکستان کے ہم ٹک ٹاکرس کو دیکھیں, لڑکیاں کیا لڑکے کیا, ان کی آپ کیا ڈریسنگ ہے, پھٹی پینٹیں انہوں نے پہنی ہیں, گوڈے ان کے باہر آ رہے ہیں جو کہ بڑے ہی جیسے وہ گوریاں بنی پھر رہی ہیں اپنی طرف سے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے نہیں کوئی میری بات کا کوئی برا بنایا, جو مرضی کرے, لیکن الحمدللہ میں کور ڈریسنگ کرتی ہوں. میرا جو فوکس ہوتا ہے, میں لانگ ڈریس پہنتی ہوں. میں بہت زیادہ اپنی جو ٹانگیں ہیں وہ بہت ٹائٹ کپڑوں میں نمائش ان کی نہیں کرتی. میں لمبی قمیضیں پہنتی ہوں, میں کھلے کپڑے پہنتی ہوں, میں اپنے بازو کور کرتی ہوں, میں گلے چھوٹے پہنتی ہوں. تو اس چیز پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, آئی گیس یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اسلام سے دور ہیں, جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ نالج نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکتے اور چلے ہیں دنیا کو سنبھالنے. تو میرا ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ خود پہ فوکس کریں اور دوسروں کی زندگی سے وہ دور جائیں اور دوسروں کو آرام سے جینے دیں. تو ایک پرسنل چیز میں پوچھنا چاہوں گی, لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک سے انکم ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ٹک ٹاک سے پیسے نہیں کمائے جاتے, ٹک ٹاک صرف وہ فن کے لیے ہیں. تو کیا ایسی بات ہے کہ واقعی ٹک ٹاک سے ارننگ کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل, ٹک ٹاک پے کرتا ہے اور ہمیں بھی ارننگ ہے اس سے, لیکن وہ نومنل ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. ٹک ٹاک کم پے کرتا ہے, لیکن اوبویسلی جو زیادہ فیمس ہیں تو ان کو پھر برانڈز ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ اور یہ وہ ایونیوز سے زیادہ انکم ہوتی ہے. لیکن ٹک ٹاک اٹ سیلف بھی پے کرتا ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو تھوڑی بہت بھی ارننگ ہو رہی ہو ایک چھوٹی سی ویڈیو ڈالنے پہ؟ خوشی تو ہر انسان کو ہوتی ہے نا جب بھی اس کے پاس کوئی انکم آتی ہے. آپ مزے کی بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک سے جب سے ہماری ویڈیوز اس پہ وائرل ہوئی ہیں یا ہمیں جو فیم ملا ہے, جتنی ابھی تک ہمارے انکم آئی ہے ابھی تک ہم نے لی نہیں, وہی پڑی ہے. ہم اتنا بزی ہیں اپنی لائف میں اور یہ چند ایک پیسے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور یہ جو تھوڑے سے پیسے ہیں ان کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ کہ ابھی تک ہم نے اس سے پیسے لیے نہیں, وہ ٹک ٹاک میں ہی پڑے ہیں. انشاءاللہ بھی اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اور پھر خرچ کریں گے انہیں. آپ دونوں نے ایک ایگزامپل قائم کی ہے شادی کر کے کہ اگر کوئی مرد بڑا ہے اور عورت اس سے چھوٹی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہماری سوسائٹی سم ٹائمز اس چیز کو نہیں سمجھتی. تو ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی اگین وہ بات بھی ریلیجن پہ آتی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ دن بہ دن اسلام سے دور جا رہے ہیں. اسلام میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیگم, آخری بیگم ام عائشہ کا ایج ڈفرینس بہت زیادہ تھا, اس سے بھی بہت زیادہ تھا. تو جب آپ کی ایگزامپل میں نہیں ہے تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے ایسی چیزیں کرنا اور ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈالنے کے لیے؟ اصل میں ہم ہندوازم سے پہلے پاکستان میں موو ہوئے ہیں اور ہندوؤں میں دوسری شادی الاؤڈ نہیں ہے, ایج ڈفرینس کا رونا ڈالتے ہیں. اب ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہیں, یورپ امریکہ کو, وہاں پر بھی یہ بہت برا سمجھتے ہیں ایک ساتھ شادی کرنے کو بھی اور بیسیکلی ایج ڈفرینس کو لے کر بھی. تو یہ چیزیں جو ہے اس انفارچونیٹ کہ ہم لوگ اس کو اپنے کلچر میں اڈاپٹ کرے بیٹھے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, اسلام میں ایسی کوئی تنگی نہیں ہے, ایسی قید نہیں ہے. آپ خوش ہیں آپ شادی کریں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بڈھا ہے, یہ لڑکی جوان ہے, بندے نے شاید جلدی مر جانا ہے, اکیلی رہ جائے گی, تو لائف کی تو ایشورنس کسی کی بھی نہیں ہے. ینگسٹر بھی اللہ جا سکتا ہے, بڈھا بھی جا سکتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے, زندگی آپ اپنی جئیں. میری بیگم میرے سے الحمدللہ خوش ہیں, 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں. وی ہیونگ اے گڈ لائف. نہ کہ آپ
اب بیسیکلی ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میسیج جو ہے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھیں اور اس طرح کی چیزیں جو دین میں نہیں ہیں اس کو ایڈ مت کریں. آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیا میسیج دینا چاہیں گی ان لڑکیوں کو جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا ہم سے 4 یا 5 سال بڑا ہے تو ہم نے اس سے شادی نہیں کرنی, کیا کہیں گے آپ؟ یہ وہی لڑکی ہیں جو پھر کل کو روتی ہیں کہ ہمارا خاوند کسی اور کے پاس چلا گیا. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے کی عمر میں 10 سے 15 سال کا فرق تو لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ لڑکا جو میچور ہونا چاہیے. 2 4 5 سال وہ آپ کے ساتھ گزارے گا, آپ اس کی اماں بن جائیں گی, وہ آپ کا بچہ بن جائے گا. پھر وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے میرے لیے ایک اور بہو لے کے آؤ, میرے لیے ایک اور بیوی لے کے آؤ. پھر وہ جا کے دوسری کرے گا, پھر وہ جا کے تیسری کرے گا. پھر جب 40 50 تک پہنچ جائے گا اس نے 5ویں کر لینی ہے. تو پہلی جو وہ روتی رہتی ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں ہمارا خاوند ہم سے 2 منٹ بڑا ہونا چاہیے. 2 مہینے یا 2 سال تو بڑی دور کی بات ہے. تو میں ان عورتوں کو یہ کہوں گی جتنے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں, جتنی بھی لڑکیاں شادی کرتی ہیں اپنی ایج ہم عمر لڑکے سے شادی مت کریں. 10 سے 12 سال کا فرق ڈال کے کریں اگر آپ اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ میرے خاوند مجھ سے 20 سال بڑے ہیں, ہماری بہت اچھی لائف چل رہی ہے, ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ اتنے کیئرنگ بھی ہیں. اگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی 50 سال کی عورت ہوتی ہے, جیسے 50 کا بندہ ہوتا ہے ساتھ 50 کی عورت ہوتی ہے. 50 تو پھر عورت تو ویسے بھی 70 کی لگنا شروع ہو جاتی ہے 50 میں, تو کوئی ایک اچھا کپل نہیں لگتا. اب دیکھیں لوگوں نے ہمیں اتنا پسند کیا, بیوی چھوٹی ہے تو الحمدللہ میرے ساتھ یہ بھی ینگ لگتے ہیں, ہمارا ایک اچھا کپل لگتا ہے. جب 50 کا بندہ ہوگا صاحب 50 کی عورت ہوگی تو دادی دادا نانی نانا ہی لگیں گے, انہیں کوئی کپل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی اچھا کپل جا رہا ہے. اور رہی بات باقی ان لوگوں کو بھی میں پیغام دینا چاہتی ہوں جو کہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اور ٹک ٹاکرز اور یہ وہ ادھر ساری چیزیں. ہم ٹک ٹاک بناتے ہیں, میں اپنے خاوند کے ساتھ بناتی ہوں, وہ میرے ساتھ بناتے ہیں. ان میرڈ لڑکی ہیں, کنواریاں لڑکیاں, کنوارے لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے پھر رہے ہیں, معاشرے کو جو خراب کرتے پھر رہے ہیں, ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جو ایک پاک رشتہ ہے, جو کہ ہم شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ, اسلام کو ہم نے فالو کرتے ہوئے اپنے دین کو ہم نے مکمل کیا, شادی کر کے نکاح کیا ہے. تو لوگ ہمارے پیچھے پڑے, نہ کہ ان کے پیچھے پڑیں جو کہ غلط کاموں میں لگے ہیں, جو کہ معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس چیز پہ پتہ نہیں ہمارے بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو اچھی چیز کو فالو کرنے کے بجائے اچھی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور بری چیز کو برا کہنے کے بجائے اسے اچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے اپریشیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی ہے کہ اپنے جو دماغ ہے انہیں آپ سیدھا کریں اور سکون سے اور ہم سے بیٹھ کے سوچیں گے ہمیں کرنا کیا ہے. اسلام کے بارے میں کوئی نالج حاصل کر رہے ہیں, اسلام کو پڑھیں تاکہ ہمارا معاشرے میں جو اور اچھی بہتری وہ آ سکے. بہت بہت شکریہ مسٹر اینڈ مسز عامر, آپ لوگوں کا ہم سے بات کرنے کا اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا. آپ نے بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں. آپ نے جو کہا ہے کہ لڑکیاں یہ کرتی ہیں لڑکیاں وہ کرتی ہیں, بالکل صحیح بات ہے, ایسے ہی ہوتا ہے اور ہم اپنے دین کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان دونوں کی باتیں بہت پسند آئی ہوں گی اور آپ اس کو کہیں نہ کہیں فالو کرنے کی تھوڑی بہت کوشش تو ضرور کریں گے. مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.